گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر کے اندر آگ جل رہی, قبر میں آگ جل رہی. وہ کہتے تھوڑی دیر بیٹھتا, سستاتا, پھر قبر کو کھودتا, لیکن گرمی بہت تھی. میں نے جیسے تیسے کر کے وہ قبر بھی تیار کر لی. اب تینوں قبریں تیار کرنے کے بعد ایک درخت کے سائے میں بیٹھا, ہاتھ منہ دھویا, اپنا کھانا نکالا کہ اب کھانا کھا لوں اور پھر میت کے آنے کا انتظار کروں. وہ کہتا ہے کہ میں ابھی بیٹھا ہی تھا, اچانک میری نظر پڑی, دو گھڑ سوار قبرستان میں داخل ہوئے. گھوڑے سفید رنگ کے تھے, ان کے جسموں پر لباس بھی سفید تھا, ان کی داڑھی اور چہرے کے بال بھی, ان کے سر کے اور داڑھی کے بال بھی سفید تھے. کہتے وہ دونوں قبرستان میں آئے, میں نے پہلی بار دیکھا تھا, اجنبی تھے. ایک طرف انہوں نے گھوڑوں کو باندھ دیا, اس کے بعد دونوں پہلی قبر کے پاس آئے. ایک نے قبر کا چکر لگایا اور پھر دوسرے سے کہا لکھو. تو دوسرے نے کہا کیا لکھوں؟ تو پہلے نے کہا اس قبر کو 10 میل لمبی 10 میل چوڑی لکھ دو. 10 میل لمبی 10 میل چوڑی لکھو. تو دوسرے والے نے لکھ دیا. پھر وہ دوسری قبر کے پاس گئے, اس کا چکر لگایا اور اس کے بعد پہلے نے دوسرے سے کہا لکھو. تو دوسرے نے کہا کیا لکھوں؟ تو پہلے نے کہا اس قبر کو حد نظر تک لمبی اور چوڑی لکھ دو. جہاں تک نظر پڑتی ہے وہاں تک لمبی چوڑی لکھ دو. اس لکھنے والے نے لکھ دیا. پھر وہ تیسری قبر پر پہنچے, قبر کا چکر لگایا. پھر پہلے نے دوسرے سے کہا لکھو. دوسرے نے کہا کیا لکھوں؟ تو اس پہلے نے اپنی 2 انگلی کا اشارہ کیا اور کہا اس قبر کو اتنی لکھ دو, یعنی اس قبر کو تنگ کر دو, اس کو اتنی لکھ دو. لکھنے والے نے لکھ دیا. اس کے بعد دونوں گھڑ سوار پلٹے, اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اور روانہ ہو گئے. وہ قبر کھودنے والا کہتا میں حیران, زندگی میں پہلی بار میں نے یہ واقعہ دیکھا تھا. ابھی میں کھانا کھانا شروع ہی کر رہا تھا, اچانک قبرستان میں ایک جنازہ آیا. جنازہ دیکھ کر میں اور حیران رہ گیا. یہ پہلا جنازہ تھا میری زندگی میں جس میں صرف 5-6 لوگ شریک تھے, علاوہ اس کے کوئی نہیں آیا. 5-6 آدمی. وہ لوگ آئے, پہلی قبر کا سودا کیا, میں نے پیسے لیے, انہوں نے میت کو دفن کیا. جب پلٹ کر جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ یہ جنازہ کس کا تھا؟ اس کے جنازے میں کوئی آیا ہی نہیں, ہے کون؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ ہمارے گاؤں کا بڑا غریب آدمی تھا. اور بابا تم تو جانتے ہو غریبوں کے جنازے میں کون آتا ہے. یہ تھا بڑا غریب لیکن نمازی تھا, نیک تھا, عابد تھا, پرہیزگار تھا, کسی سے قرضہ لیا نہیں, کسی سے جھگڑا کیا نہیں. یہ بہت نیک آدمی تھا, اس لیے ہم اس کو لے کر آئے تھے تدفین کے لیے. اور اس کی غربت کا حال یہ تھا کہ اس کے پاس تو کفن کے پیسے بھی نہیں تھے, اس کے کفن کا انتظام بھی ہم نے آپس میں مل کر کیا. وہ قبر کھودو کہتا ہے جب میں نے یہ سنا تو میں نے قبر کے پیسے لوٹا دیے. میں نے کہا اتنا غریب تھا تو چلو یہ پیسے بھی تم رکھ لو, میں بھی نیکی کما لوں گا, مجھے اس کی قبر کے پیسے نہیں چاہیے. پھر کہتے وہ چلے گئے. میں سمجھ گیا اس غریب کے قبر میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کی قبر کو 10 میل لمبا چوڑا کر دیا ہے, اس غریب کے قبر میں آنے سے پہلے. اب کہتا ہے میں انتظار کرنے لگا دوسرا کون آتا ہے. اب دوسرا جنازہ بھی آ گیا. ابھی یہ گئے تھے کہ دوسری میت بھی آ گئی. اب وہ قبر کھودو کہتا میں اور حیران, اس دوسرے جنازے میں پہلے میں 5-6 آدمی تھے, اس میں سوائے 4 کاندھا دینے والوں کے 5واں کوئی نہیں تھا. وہ لوگ آئے, قبر کا سودا کیا, میں نے پیسہ لیا, میت کو دفن کیا. جب وہ جانے لگے تو میں نے پوچھا یہ مرنے والا کون تھا؟ وہ لوگ کہنے لگے ہم بھی نہیں جانتے یہ کون تھا, ہمیں بھی نہیں پتا یہ کون تھا. یہ کوئی اجنبی مسافر تھا, سفر کرتے کرتے ہمارے علاقے سے گزر رہا تھا, اس کا راستے میں انتقال ہو گیا. ہم نے دیکھا تو اپنی سواری پر وہ مرا پڑا تھا, چونکہ مسلمان تھا, اس کے بیوی بچے اس کے آس پاس نہیں تھے, اس لیے ہم نے اس کی تدفین کا انتظام کیا. وہ بوڑھا کہتا جب میں نے سنا میں نے اس کے بھی قبر کے پیسے لوٹا دیے اور میں نے کہا یہ رکھ لو. ارے جس کے پاس اس کے بیوی بچے بھی نہ ہو اس کی قبر کی قیمت میں نہیں لیتا, مجھے بھی نیکی کمانے دو. اور پھر کہتا وہ پیسے لے کر چلے گئے اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا, اے اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے, ایک اجنبی مسافر اپنے
بیوی بچوں سے دور جو راستے میں مارا گیا، اس کے قبر میں آنے سے پہلے اس کی قبر کو تو نے حد نظر تک لمبا چوڑا کر دیا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے میں تیسرے جنازے کا انتظار کرنے لگا، اب کون آتا ہے؟ کہتا وہ لوگ گئے، میں نے کھانا ختم کیا کہ تیسری میت بھی آ گئی۔ عجیب معاملہ تھا۔ کہتا تیسرا جنازہ جو آیا نا، اس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، پورا شہر امڑ پڑا تھا، لوگ کاندھا دینے کے لیے دھکے مار رہے تھے، لوگ ایک دوسرے کو دھکے مار کر آگے بڑھ رہے تھے۔ تیسرا جنازہ آیا، میں نے سودا کیا، قیمت لی۔ جب میت کو قبر میں اتارا جانے لگا، ایک عورت کی میت تھی، جب قبر میں اتارا جانے لگا، میں نے ایک بابا سے پوچھا، بابا یہ جنازہ کس کا ہے؟ اس کے جنازے میں پورا شہر امڑ پڑا ہے، کون؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا، یہ ہمارے علاقے کے سب سے امیر آدمی کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ سب سے رئیس کی بیوی کا جنازہ ہے۔ تو میں نے پوچھا اس کے اعمال کیسے تھے؟ تو بوڑھے نے کہا اس کے اعمال کا کیا بتاؤں، نیکیوں کے تو کوئی چرچے نہیں معلوم، ہاں اس کے حسن و جمال کے ڈنکے چاروں طرف بجتے تھے، بڑی خوبصورت تھی، میں نے سنا ہے، جب نکلتی تھی تو سج سنور کر گھر سے نکلتی تھی، جب چلتی تھی تو راستے میں پاؤں پٹک پٹک کر چلتی تھی، ہر گلی کوچے میں اس کے حسن کے شیدائی رہا کرتے تھے، ہر کوئی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کے گھر کے چکر لگایا کرتا تھا، اور وہ بھی اپنے حسن پر اتنا ناز کرتی تھی، وہ بھی بہت اکڑ اکڑ کر چلتی تھی، پاؤں پٹک پٹک کر چلتی تھی۔ اللہ اکبر! وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں سمجھ گیا، جب مرنے کے بعد وہ عورت قبر میں آئی ہے، پورا شہر جنازے میں شریک ضرور ہوا ہے، لیکن قبر میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کی قبر کو تنگ فرما دیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیرجوانوں، اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو قرآن خوانیاں چاہے جتنی کروا لو، اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اپنے باپ دادا کے نام پر لنگر چاہے جتنے لٹوا لو، اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو امام کو نہیں قاضی شہر کو بلا کر اپنے باپ کا جنازہ پڑھوا لو، لیکن تمہارا باپ جنت میں نہیں جا سکتا ہے اگر اس نے اعمال اچھے نہیں کیے ہیں۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں اور بچیوں سے کہنا چاہوں گا، وہ عورت جو حسین و جمیل تھی، اپنے حسن پر ناز کرتی تھی، اگرچہ وہ دولت مند کی بیوی تھی، لیکن قبر میں اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کی قبر میں جانے سے پہلے اس کی قبر کو تنگ کر دیا گیا، اس کی قبر میں جہنم کی آگ کو جلا دیا گیا۔ ہم بھی مر کر قبر میں جائیں گے، ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے میں جاتے جاتے کہنا چاہوں گا، اگر واقعی اللہ والوں سے محبت ہے، ان کے مشن پر چلنے کی کوشش کرو، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو ان کی سیرت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو، یہود و نصارہ کی زندگی کو چھوڑ دو، مشرکین کے طریقے کو چھوڑ دو۔ اگر چاہتے ہو اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو سرخ روئی عطا کرے، اللہ کے نیک بندوں سے صرف رسم و رواج کے طور پر محبت نہ کرو، اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کرو، اپنی اولاد کو ان کی تعلیمات اور ان کے سیرت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے، یقین جانیں اللہ تبارک تعالی ہمیں دنیا میں عزت عطا کرے گا، اور بعد مرنے کے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ قریب ہے، میلاد پاک کی محفل ہر کمیٹی والے کریں گے، ہر گلی کوچے ہر شہر گاؤں دیہات میں محفل ہوگی، لیکن اگر صرف رسمی طور پر میلاد منا کر چلا گیا، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو رسمی طور پر میلاد منانا بھی آخرت میں کام نہیں آنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم میری سنتوں سے محبت کرو۔ ہم روزانہ صبح اٹھ کر چہرے سے داڑھی منڈائیں، اور میلاد کے موقع پر صرف گھر پر نہیں پوری گلی میں چائنا کے بلب لگا دیں۔ کیا بتائیے حضور داڑھی کا منڈانا معاف فرما دیں گے؟ نہ فجر پڑھے، نہ ظہر پڑھے، نہ عصر پڑھے، نہ مغرب، نہ عشاء، اور میلاد کے جلوس میں 6 گھنٹے پیدل پورے پالی شہر کے چپے چپے کو چھان مارے، تو کیا پیدل چلنے پر
اللہ نمازوں کا چھوڑنا معاف فرما دے گا؟ ہم دن رات گالیاں دیں، اپنے ہی بھائیوں کی غیبت و چغلی کریں، فلمیں ڈرامے کھیل تماشے دیکھیں، اور 11ویں 12ویں کے موقع پر نیازیں بھی لٹائیں، تو کیا ڈیگوں کو لٹا دینے سے یہ غیبت و چغلی کرنا مولا معاف فرما دے گا؟ یہ گالی گلوچ کرنا مولا معاف فرما دے گا؟ یہ فلمیں ڈرامے کھیل تماشے دیکھنا مولا معاف فرما دے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنے آپ کو بھی بدلو، اپنے اہل و عیال کو بھی بدلنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ۔ آخری بات عرض کروں، ذہن میں آ گئی اگر اجازت ہو آپ کی تو، آپ تھکے تو نہیں نا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بڑی اہم بات، ابھی محرم کا مہینہ گزرا، امام زین العابدین، غور سے سنیے آخری بات، دل کے نہا خانے میں جگہ دیجئے اور لے کر جائیے گا یہاں سے۔ یہ گویا تحفہ ہے جو اللہ کے ولی کی بارگاہ سے آپ لے کر اٹھو گے انشاءاللہ۔ امام زین العابدین، امام حسین کے آخری لگتے جگر جو کربلا کے میدان میں زندہ رہ گئے، امام زین العابدین بیان کرتے ہیں، جب ہم مدینے سے نکلے تھے میری پھوپھی زینب ساتھ تھی، جب ہم مکے پہنچے پھوپھی زینب ساتھ تھی، ہم کوفہ کے سفر پر روانہ ہوئے، پھوپھی زینب ساتھ تھی، ہمیں کربلا لا کر رکھا گیا، پھوپھی زینب ساتھ تھی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اس پورے سفر میں نے دیکھا کسی رات میری پھوپھی کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہیں 10 محرم کا دن گزرا، جب پورے دن ہمارے اپنوں کو ہمارے سامنے یزیدیوں نے شہید کیا تھا، 11ویں کی شب آتی ہے، ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، کسی کا ہاتھ جسم سے جدا، کسی کا سر تن سے جدا، کسی کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جہاں ہمارے اپنوں کی لاشیں ہمارے خیمے کے آس پاس بکھری پڑی تھی، انہی لاشوں میں میری پھوپھی کے بیٹے اون محمد کی لاشیں بھی تھی، لیکن میں دیکھ کر حیران تھا، وہ میری پھوپھی جس نے پورے سفر میں تہجد قضا نہیں کیا تھا، ارے 11ویں کی رات آتی ہے، اپنوں کی لاشوں کے سامنے اٹھ کر میری پھوپھی نے اس رات بھی تہجد کی نماز کو ادا کیا۔ ارے جن کی تہجد میدان جنگ میں بیٹوں کی لاشوں کے سامنے قضا نہ ہو، کیا انہوں نے کبھی فرض چھوڑا ہوگا؟ ہماری ماں بہنوں بچیوں پر جمعہ نہیں، عید بقرہ عید کی نماز نہیں، نماز جنازہ نہیں، تو پورا سال گزر جاتا ہے، کبھی اللہ کا سجدہ نہیں کرتی اللہ ماشاءاللہ۔ رمضان شریف میں 2-4 رکعت پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہ تراویح پڑھنا ہے نہ فرائض کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر بیویاں چاہتی ہیں اللہ شوہر کی روزی میں برکت عطا کرے، اگر مائیں چاہتی ہیں کہ اللہ ان کے بیٹوں کو ترقی عطا کرے، ان کی بیٹیوں کے لئے غیب سے بہترین رشتوں کا انتظام فرمائے، تو میں ہر ماں بہن سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ کو کسی ڈونگی پیر فقیر کی چوکٹ پر بھکارنیوں کی طرح بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مسجد کا منادی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا کو بلند کرے، تم باوضو مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کر دو، یہاں تمہارا سر جھکے گا، وہاں اللہ تمہارے شوہر کی روزی میں آسمان سے برکت کا نزول فرمائے گا، یہاں تمہارے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ تمہاری اولاد کو جہاں جائے گا ترقی عطا فرمائے گا۔ لیکن تم اللہ کے سجدے کرو تو صحیح، تم قرآن کی تلاوت کرو تو صحیح، تم سیرت فاطمہ کو اپناؤ تو صحیح۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے، بھورے شاہ رحمت اللہ علیہ کے صدقے، قیامت میں ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔